سعود احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کے اوپر بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، مثلا غلام، یاسین یا طٰہٰ وغیرہ؟ لوگ یہ نام رکھ لیتے ہیں یاسین طٰہٰ وغیرہ، یہ غلط کر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی نام نہیں، نہ ایسی بات ہے، کیوں نام یہ رکھ؟ کوئی حضور کا نام بھی یاسین نہیں، یہ سارے حروف مقطعات جو ہیں یہ اصل میں کوئی معمہ بھی نہیں، جو کہتے ہیں کہ معنی کسی کو نہیں پڑھنا، معنی معلوم نہ ہوتا اللہ اتارتا کہ، اور کافر اگر کہیں کہ جس کی سمجھ ہی نہیں تھی، بعض لوگ سے کہتے ہیں نبی بھی نہیں جانتا تھا راز اللہ کا، تو اتارا کیوں جو نبی بھی نہیں سمجھتا؟ یہ کوئی بات نہیں، سب سمجھتے، کافر بھی سمجھتے تھے، مسلم بھی، اس لیے کسی نے سوال نہیں اٹھایا، وہ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے پہاڑوں کے، دریاؤں کے، جانوروں کے نام مقطعات پر رکھ دیا، پہاڑ تھا جس کو کہتے ہیں یہ کاف ہے، اب کاف کا اور معنی کیا؟ نام رکھ دیا، میرا نام اسحاق ہے، یہ میرے نام، اسماء آرام کے کوئی اور معنی نہیں ہوگا، یہ عربی طریقے کے مطابق اس سورت کا ہیڈنگ ہے، یہ کون سی سورت شروع ہو رہی، پورا پڑھیں تو حاضی الف لام میم، تو پوچھے کون سی سورت، الف لام، نام ہے اس سورت، کون سی سورت پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں اقرأ یاسین، سورت یاسین پڑھو، نام ہے اس کا یاسین، اور کیا معنی لینا؟ تو جیسے اور طریقے سے نام رکھے جاتے تھے یہ بھی نام، اس لیے اگلی آیت آپ پڑھیں نا، جہاں جائیں تلکا ذالکا، اشارہ آ جائے گا کہ یہ جو نام لیا گیا یہ کیا ہے؟ آیات الکتاب، آیتیں ہیں کتابیں بھی، وہ تلکا کا اشارہ یا ذالکا، اسی لیے پہلے ذکر ہو چکا نا، اگر پہلے نہیں کہا کہ سورت کون سی ہے، الف لام را، یہ الف لام را ہے اور یہ آیتیں ہیں کتابیں میں، یہ اسی لیے کہا کہ پہلے اس کا نام لے لیا گیا، اسماء ہیں یہ، اور کچھ نہیں۔ عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا، بالکل اپنی چیزوں کے نام اس طرح رکھتے تھے۔